اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ آج کی میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں خطبہ نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2۔ جہاں سے میں نے اینڈ کیا تھا وہیں سے میں آج کنٹینیو کر رہی ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا، شیاطین نے اس کی معرفت سے انکار کر دیا، روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں سے اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، ان کی بھولی ہوئی خطائیں یاد دلائیں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی عجلتیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور بے در پہ آنے والے حادثے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا شریک و روشن کہ کبھی یوں نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بنایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہنچوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایفائے عہد و پیمان نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کی علامات مشہور محل و ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہش متفرق اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اس سے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء کرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور وارد دنیا کی بوش و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت اعلیٰ تم میں اس طرح چھوڑ گئے اور انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑے چلے جاتے، اس لیے وہ فریق و واضح نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، عام و خاص، ابرداد، مثال، مقید و مطلق، محکم و متباشر کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، ان کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت نہیں۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برظرف ہوگا۔ قرآن کے مترقبات میں محرمات میں بھی فرق ہے، کچھ مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی۔ اس خطبہ میں حج کے سلسلہ میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح تیزی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی، عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشانہ بنایا۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے،
عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے مشابہت اختیار کی، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منصوب کو بیٹھتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے۔ اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا اور اس کی طرف راہ نوری فرض کر دی۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ تو گائز آج کی یہ والی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ خطبہ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کا پارٹ 1 میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا اور پارٹ نمبر 2 یہ آج والا پورا ہوا۔ انشاءاللہ